بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز ناظرین السلام علیکم. اللہ جمیل ہے اور خوبصورت ہے، یقیناً جمال اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. میں ساجد رضوی آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں پروگرام ایک موقع آپ اور آپ کے سوال میں. جی ہاں ناظرین، آپ اس پروگرام کے بارے میں بخوبی جانتے ہیں. اس میں پوچھے گئے آپ کے سوال سیدھے آپ پوچھتے ہیں ہمارے ایکسپرٹ سے، ہمارے علماء کرام سے، علماء دین سے. جی ہاں ناظرین، آج آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پروگرام ایک موقع میں کون آ رہا ہے اور کہاں سے ہے اور کیا سوالات ہوں گے. تو آپ کے انتظار کی گھڑی ختم ہوتی ہے، تو چلیے استقبال کرتے ہیں ہمارے پروگرام ایک موقع میں پونے کی رہنے والی بی بی زہرا کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سسٹر آپ؟ الحمدللہ. سسٹر آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے بہترین سوالات بھیجے اور آج آپ کو جو ہے ایک موقع میں آنے کا موقع ملا ہے، اور کچھ سوالات جو آپ لے کر آئی ہیں وہ یہاں پہ پوچھیں گی. تو سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کا سفر کیسا رہا؟ الحمدللہ. الحمدللہ اچھے سے رہا. ٹھیک ہے، چلیے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کو سوال آپ کے جو ہے وہاں پہ اگر علماء کرام رہتے ہیں تو ان سے مل جاتا، لیکن آپ پروگرام میں ایک موقع میں کیوں آنا چاہتی تھیں؟ پروگرام میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر میں سوالات فون کے ذریعے بھی حاصل کر سکتی تھی، لیکن میرے سوالات کے جوابات صرف مجھ تک ہی سیمت ہو جاتے. عوام تلک کے ان جوابات کو پہنچانا ضروری تھا. جی کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ میرے اندر جو سوالات اٹھ رہے ہیں شاید کہ کسی اور میں بھی سوالات یہی آ رہے ہوں اور ان کو ان کے جوابات نہیں مل رہے ہوں. تو اس پلیٹ فارم پر آنے کا میرا مقصد یہی ہے کہ میرے سوالات کے ذریعے اور لوگوں کی بھی مشکلیں آسان ہو جائیں. چلیے بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت ہی اچھا سوچا کہ آپ کے سوال کے ذریعے لوگوں کی بھی مشکلیں آسان ہونی چاہیے. تو ہمارے ناظرین اب جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کیا کرتی ہیں؟ میں درس قرآن دیتی ہوں. اوکے، الحمدللہ. ہاؤس وائف بھی ہیں؟ کیسی پڑھاتی ہے درس قرآن؟ جی چلیے الحمدللہ. میں امید کرتا ہوں سسٹر جس امید کے ساتھ آپ یہاں پر آئی ہیں انشاءاللہ آپ کے پوچھے گئے سوالوں کے جواب سے آپ مطمئن ہوں گی انشاءاللہ. تو میں آپ کی ملاقات اب مولانا صاحب سے کراتا ہوں. تو جی ہاں ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ہمارے پروگرام میں ایک موقع میں پونے کی رہنے والی بی بی زہرا تشریف لا چکی ہے. اب ان کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے میں بلانے جا رہا ہوں، بلکہ ایک بار نہیں، دوسری بار نہیں، تیسری بار جن کو ایک موقع ملا ہے جواب دینے کا. چلیے استقبال کرتے ہیں ممبئی کھوجا جامع مسجد کے امام و جمعہ و جماعت مولانا روح ظفر صاحب کا. مولانا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولانا آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ اس سے پہلے بھی ہمارے پروگرام میں ایک موقع میں آ چکے ہیں اور یقیناً جو لوگ یہاں پہ آتے ہیں وہ آپ کے جواب سے مطمئن بھی ہوتے ہیں. آج جو سسٹر ہمارے ساتھ ہیں، جو خواہر ہیں، یہ پونے کی رہنے والی ہیں. ان کا نام ہے بی بی زہرا اور یہ کچھ سوالات لے کے آئی ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کے جواب سے مطمئن ہوں گی انشاءاللہ. انشاءاللہ خداوند عالم جیسا چاہے گا انشاءاللہ. جی مولانا صاحب سب سے پہلے تو میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ پروگرام ایک موقع کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے، کیونکہ آپ بھی کئی بار آ چکے ہیں یہاں پہ. الحمدللہ میں آ بھی چکا ہوں اور جب وقت ملتا ہے تو میں اس کو دیکھتا بھی ہوں. بہت اچھا پروگرام ہوتا ہے جی، کیونکہ سوالات جو ہوتے ہیں الگ الگ نوعیت اور الگ الگ قسم کے ہوتے ہیں. جی، اور الگ الگ لوگوں کی ذہنیت کا پتہ چلتا ہے اور جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کس طریقے کی سوچ لوگوں میں پائی جاتی ہے اور کتنا زیادہ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں. اچھا پروگرام ہے. چلیے شکر خدا کا. یقیناً آپ نے دیکھا ہوگا ایک جگہ سے نہیں بلکہ کئی لوگ کئی شہر سے کئی راجیہ سے ہمارے پروگرام میں ایک موقع میں آ چکے ہیں. تو آج جس سوالوں کو لے کر بی بی زہرا یہاں پروگرام میں ایک موقع میں آئی ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ یہاں پہ جواب سے وہ مطمئن ہوں گی. سسٹر آپ تیار ہیں سوال پوچھنے کے لیے؟ مولانا صاحب آغاز کیا جائے سوال و جواب کا. الحمدللہ بسم اللہ. تو جی ہاں ناظرین، دیکھنا ہے کہ کس طریقے کے سوال بی بی زہرا ہمارے پروگرام میں ایک موقع میں لے کر آئی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں کچھ سوالات لے کر آئی تھی، کیا میں شروع کر سکتی ہوں؟ بسم اللہ بسم اللہ. قرآن کریم میں بنی اسرائیل سے 10 وعدے لیے گئے تھے، وہ کون سے ہیں؟ اور کون سی ایسی نعمتوں کو بار بار دہرایا جا رہا ہے کہ یاد کرو کہ ہماری نعمتیں ہیں؟ اور وہ فضل کون سا ہے جن کو یاد کرایا جا رہا ہے؟ اور یہ کیا 10 وعدے ہم پر بھی عائد ہوتے ہیں؟ الحمدللہ بہت اچھا سوال ہے کہ قرآن مجید ایک ہدایت کی کتاب ہے اور بیان ہے تمام انسانوں کے لیے. خود قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے ھذا بیان للناس. لہٰذا خداوند عالم نے اس کو کوئی قصے اور کہانی کتاب نہیں قرار دیا ہے، بلکہ ھدی للمتقین، صاحبان تقوی کے لیے قرآن مجید ہدایت ہے.
اور جو باتیں اور جو واقعات جو قصے بیان کیے گئے ہیں وہ صرف اس لیے بیان کیے گئے ہیں کہ اس سے دوسرے انسانوں کو ہدایت ملے۔ یہ سوال کہ بنی اسرائیل کو خداوند عالم نے کن نعمتوں سے نوازا اور کون سے عہد و پیمان ان سے لیے، تو خداوند عالم نے بہت سی نعمتوں کو، دنیاوی نعمتوں کو انہیں دیا، اور اپنے زمانے میں بنی اسرائیل کو تمام قوم اور تمام جو ملتیں تھیں ان کے اوپر فضیلت دیا، اور یہ کہا کہ فضلتکم علی العالمین۔ یہ ایک ایسی نعمت تھی فضل اور بزرگی کی جس کو خداوند عالم نے انہیں عطا کیا تھا۔ سورہ بقرہ کی 83 اور 84 نمبر آیت میں خداوند عالم نے جو عہد و پیمان لیا بنی اسرائیل سے، ارشاد ہوتا ہے خداوند عالم کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ اور بات کیا ہے جو 84 نمبر کی آیت اس میں، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ۔ یہ عہد و پیمان خداوند عالم نے بنی اسرائیل سے لیا۔ سب سے پہلا تقریباً 9-10 عہد ہیں جو ان آیتوں میں خداوند عالم نے بنی اسرائیل سے لیا۔ سب سے پہلا عہد یہ لیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنا ہے، کسی بھی بت کے سامنے سر تعظیم خم نہیں کرنا ہے، بلکہ صرف خداوند عالم کی عبادت کرنا ہے، جیسا کہ کہا کہ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا ہے۔ دوسری چیز، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کے لیے کہا ہے، وبالوالدین احسانا، کہ اپنے والدین کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، بالوالدین احسانا۔ تیسرا عہد جو لیا ہے کہ رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں سے بھی، جو بھی مدد طلب کرنے والے ہیں، مدد مانگ رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی نیکی کرنا ہے، کیونکہ اسی آیت میں ارشاد ہوتا ہے ذی القربى والیتامى والمساکین، کہ ان کے ساتھ بھی نیکی کرنا ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ اجتماعی طور پر، یعنی جس معاشرے اور سماج میں انسان زندگی گزار رہا ہے، ہر ایک کے ساتھ نیکی کے ساتھ پیش آنا ہے، فقط رشتہ دار نہیں، فقط گھر والے نہیں، بلکہ سب کے ساتھ نیکی سے پیش آنا ہے، جیسا کہ خود خداوند عالم نے اس آیت میں کہا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں کے ساتھ حسن سے پیش آؤ، لوگوں سے اچھی باتیں کرو، یعنی سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اس کے بعد خداوند عالم کہہ رہا ہے نماز قائم کرو، یعنی اللہ کی یاد، خدا کی یاد سے غافل نہیں ہونا ہے، ہمیشہ خدا کو یاد کرتے رہنا ہے۔ اقیموا الصلاۃ۔ اس کے بعد جو چھٹی چیز یہاں پر بیان فرمایا ہے، جو عہد لیا ہے بنی اسرائیل سے، زکوٰۃ ادا کرنا ہے، یعنی محرومین کے حق کو ادا کرنا، اور خداوند عالم نے اس کو واجب کی صورت میں زکوٰۃ جو قائم کیا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنا، وآتوا الزکاۃ۔ ساتویں چیز جو ساتواں عہد لیا ہے کہ ایک دوسرے کا خون نہ بہانا۔ خداوند عالم یہ نہیں چاہتا کہ ایک دوسرے کو قتل کرو، خون بہاؤ، لا تسفکون دماءکم، یعنی خون نہ بہاؤ۔ آٹھویں چیز، ایک دوسرے کو بستیوں سے باہر نہ نکالو، ایک دوسرے کو خود جہاں رہنے دو، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، یعنی ان کو ایک باہر نہ نکالو۔ یہ 8 عہد تو سورہ بقرہ کی 83 اور 84 نمبر آیت میں ہے، اور 2 عہد ایسے ہیں کہ جو سورہ مائدہ میں ان چیزوں کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ ان چیزوں کو، کچھ قرض کی گفتگو کی ہے کچھ، اور اس میں خداوند عالم نے یہ کہا ہے کہ ہمارے رسولوں پر ایمان بھی لے آؤ، فقط یہ نہیں کہ یہ ساری نیکیاں کرو اور رسول پر ایمان نہ رکھو، اور اللہ کو قرض حسنہ دو۔ یہ 10 عہد و پیمان جو ان آیتوں میں ملتے ہیں کہ آمنتم برسلی، سورہ مائدہ کی 12ویں آیت ہے، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، قرض حسنہ دو۔ یہ عہد و پیمان بنی اسرائیل سے خداوند عالم نے لیا ہے، اور اس کو بیان کیا ہے قرآن مجید میں، تاکہ قرآن مجید جو قیامت تک کے لیے تمام انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے،
یہی عہد و پیمان تمام انسانوں کے لیے ہے. ہر مسلمان پر لازم ہے کہ ان عہد و پیمان پر عمل کرے، یعنی اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کا حق نہیں ہے. والدین، رشتہ دار، عزیز، اقربا، محتاج سب کے ساتھ رشتے کو جوڑ کے رکھنا ہے، ساتھ میں نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، کسی کا خون نہیں بہانا، کسی کو بستی سے نہیں نکالنا، اور ان سب کے ساتھ خود قرآن مجید پر ایمان رکھنا، رسول پر ایمان رکھنا، اور قرض دینا، مدد کرنا. یہ وہ عہد و پیمان ہے جو ہم سب پر لاگو ہوتے ہیں اور ہم سب پر لازم ہیں. میرا دوسرا سوال ہے کہ جب امام ظہور فرمائیں گے تو وہ ہم سے 20 وعدے لیں گے جو امام علی علیہ السلام کے دور میں آئے تھے. تو وہ کون سے 20 ایسے وعدے ہیں جس کی تیاری اگر ہم ابھی سے کر لیں تو انشاءاللہ امام زمانہ کے سامنے ہمیں رسوائی نہ ہو؟ یقیناً، کیونکہ روایتوں میں ایسا ملتا ہے کہ مولا کائنات نے جو چند سال کی حکومت کی تھی، 4.5 سال کی حکومت، وہ حکومت عدل و عدالت پر قائم تھی. اسی حکومت یعنی جو امام زمانہ کی حکومت ہوگی، وہی چیزیں جو اس حکومت میں پائی جاتی تھیں اس کو ہی امام بھی لے آئیں گے. مختلف روایتوں میں الگ الگ طریقے سے بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ کیا کیا عہد و پیمان امام لیں گے اور کن کن چیزوں کی طرف لوگوں کو دعوت دیں گے اور بلائیں گے. اور کیونکہ پروگرام میں اتنی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ یہ جو خود عہد و پیمان، اگر آپ یہ 20 اور اس سے بھی زیادہ جو عہد و پیمان امام نے لیے ہیں اس کو بیان کیا جائے تو ایک سے زیادہ پروگرام چاہیے اس کو بیان کرنے. مختصر طریقے سے ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ یہ روایت ہمارے چھٹے امام سے ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ جس وقت امام ظہور فرمائیں گے، خانہ کعبہ سے ظہور فرمائیں گے، عشاء کا وقت ہوگا، عشاء کی نماز کو انجام دیں گے، اور اس کے بعد لوگ جب دیکھیں گے تو ان کے ہاتھ میں رسول اللہ کا خود وہ پرچم ہوگا، اور وہی قمیص ہوگی جو رسول اللہ پہنا کرتے تھے، وہی تلوار ہوگی ساتھ میں ان کے، اور پھر وہ بلند آواز سے لوگوں کو جن چیزوں کی طرف بلائیں گے بہت ہی عام سی چیز ہے جس کے لیے مولا کائنات بھی جس کے لیے دعوت دیتے تھے، اور انہی چیزوں کی طرف خود خطاب فرمائیں گے. ایھا الناس، یعنی اے لوگو سنو، کس چیز کی ضرورت ہے کہ وہ مقامکم بین ید ربکم، تم اپنے پروردگار کے سامنے ہو. بعث الانبیاء، جس خدا نے نبیوں کو بھیجا ہے اور تمہاری طرف کتاب مجید قرآن مجید کو نازل کیا ہے. کس چیز کی طرف؟ ان لا تشرکو بہی شیئا، خدا کو کسی کا شریک قرار نہ دو، خدا کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہونا چاہیے. یعنی سب سے اہم تبلیغ وہی تبلیغ جو پیغمبر اسلام نے کی، وہی جو مولا کائنات نے کی، اللہ کا شریک نہیں قرار دینا ہے. اور اسی چیز کو امام زمانہ علیہ السلام بھی سب سے پہلا پیغام جو ہی دیں گے، ان لا تشرکو بہی شیئا، اور ان تحافظوا علی طاعتہ و طاعت رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یعنی اس کے اوپر پابند رہو، اس کے اوپر دعوت دیں گے. ان تحیوا ما احیا القرآن، اس طریقے سے زندگی گزارو جیسے قرآن کے مطابق زندگی گزارنا. اور یہی نہیں، اور جو انہوں نے فرمایا تقوی کے مطابق کہ تقوی کے اوپر زندگی کرو. دنیا انسان کو فنا و زوال کی طرف لے جائے گی، لہذا انسان کو یہاں پر ہوشیار رہنا چاہیے. یہ خطبہ فرمائیں گے مولا، اور اس میں آخر میں پھر یہی کہیں گے کہ ادعوکم الی اللہ، اللہ کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں، اس کے رسول کی طرف بلا رہا ہوں، اس کے کتاب والعمل بکتابہ، قرآن مجید کے مطابق عمل کرنے پہ، واماطۃ الباطل، باطل کو مردہ کرنا یعنی نابود کر دینا، مٹا دینا، باطل کو مٹائیں گے. واحیاء السنہ، اور سنت پیغمبر جو حقیقی سنت ہے کہ خود مولا کائنات نے جو کہا تھا کہ میں صرف سنت نبی پر حکومت کر رہا ہوں، اسی سنت کو ہمارے امام بھی زندہ کریں گے. اور اسی خاص جو محور ہے، یہی خاص پوائنٹس ہیں، اسی کے اوپر تمام لوگوں سے بیعت لیں گے. یہ خاص عہد ہیں، ورنہ تفصیل سے اور جزئی باتیں بھی ہیں کہ جو تفصیلی پروگرام درکار ہے. اگر کہا جاتا ہے کہ سورہ بقرہ جو سب سے بڑا سورہ ہے، اس کی تلاوت 40 روز تک کسی گھر میں کی جائے، وہاں سے نحوستیں زائل ہو جاتی ہے، بلائیں دور ہو جاتی ہیں، تو کیا یہ 40 دن تک اگر ہم باقاعدہ عمل کرنے کے لیے لوگوں کے لیے منع کیا گیا ہے کہ
کہ चिल्ला कोई भी चीज़ का बांध के नहीं करना चाहिए। तो अगर कोई करता है तो क्या वो बलाएं उन्हें भी सताती हैं? जो अमल कर रहा है नुकसान पहुंचा सकती है। सूरे कुरान मजीद का सूरा या कोई दुआ 40 दिन का अमल करना इससे मना नहीं किया गया है, क्योंकि इंसान नेक काम कर रहा है। कुरान मजीद 40 दिन तक एक ख़ास वक्त पर पाबंदी से पढ़ रहा है, इसमें कोई हरज नहीं। कोई अहले बैत मासूम की कोई दुआ है उसको 40 दिन तक पढ़ रहा है, इससे कोई हरज नहीं है। चिल्ले से हमें मना नहीं किया गया है, जिसको चिल्ला हम अपनी ज़बान में कहते हैं, वरना 40 दिन के अमल को, और ये ख़ुद कुरान में एक सुन्नत के तौर पर बयान किया गया है कि जनाब मूसा 40 दिन तक इबादत करने गए थे। जो ज़िलहिज्जा की पहली से 10 तक नमाज़ पढ़ी जाती है उसमें इस आयत को पढ़ा जाता है कि ववाअदना मूसा सलासीना लैलतम व अतममनाहा बिअशर, यानी 40 दिन मुकम्मल। फ़तम्म मीक़ातु रब्बी 40 लैला, 40 दिन मुकम्मल हो गए परवरदिगार से जो मीक़ात था, जो वादा था। तो 40 का चिल्ला बांधना और इस पर अमल करने में कोई हरज नहीं है। रहा सवाल ये है कि बलाएँ दूर होती हैं, तो यकीनन जहाँ पर नेक अमाल होंगे वहाँ से बलाएँ दूर होती हैं। अब चाहे वो सूरह बकरा का अमल हो, बलाएँ, मुसीबतें, नहूसतें सब दूर होती हैं। लेकिन ये जो आपने आखिर में कहा कि क्या ख़ुद वो इंसान ऐसे अमल करने वालों जो अमल कर रहा है उस तक वो बलाएँ आ जाती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंसान नेक अमल जब अंजाम दे रहा है तो अगर कोई किसी किस्म की बुराइयां, बलाएं, मुसीबतें कुछ हैं तो वो दूर हो जाएंगी, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि ख़ुद इंसान के गले लग जाए, उसी के ऊपर पड़ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर इंसान की नीयत यह है कि हमसे बलाएं टल जाएं और किसी दूसरे के गले लग जाएं तो नहीं कर सकते। तो ऐसी सूरत में जो नेक अमल अंजाम दे रहा था, अगर नीयत नेक नहीं है तो वो अमल नेक नहीं होगा। और ऐने मुमकिन है कि इंसान जो दूसरों के लिए गड्ढा खोद रहा है वो खुद उस गड्ढे में गिर जाए। मुमकिन है कि उस सूरत में इंसान के लिए नुकसानदेह साबित हो, लेकिन कुरान मजीद को किसी भी हाल में पढ़ा जाए उसकी बरकतें ही मिलती हैं, उससे नुकसान नहीं होता। मौलाना साहब, सिले रहम क्या है? अगर कोई रिश्तेदार रुस्वा करता है, बदकलामी करें, उसके बाद भी हम चाहते हैं कि तक़ातए ताल्लुक़ ना करें, लेकिन सामने वाला जब हमसे ख़ुद कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं है हमसे मिलने की, हमारे पास आने की, उसके बावजूद भी हम क़तई ताल्लुक़ नहीं करना चाहते। अगर हम उनसे राब्ता रखते हैं, उसके बाद और जो दूसरे रिश्तेदार हैं वो हमसे ये कहते हैं कि आप लोग बड़े बेशर्म हो गो कि वो लोग बार बार आपको धुतकार रहे हैं, आपको जलील कर रहे हैं, उसके बावजूद आप उनसे मिलना चाह रहे हो, तो इस वक्त हमारी क्या ज़िम्मेदारी होनी चाहिए? यकीनन आज जो ज़िंदगी का एक तरीक़ा है, इस ज़िंदगी के तरीक़े में मोहब्बतें कम हो गई हैं, क्योंकि आज की जो लाइफ स्टाइल है, इस लाइफ स्टाइल ने इंसान को सेल्फिश बना दिया है, बहुत ख़ुदगरज़ बना दिया है। अज़ीज़ रिश्तेदारों से मोहब्बतें ये कम हो गई हैं, जबकि कुरानी तालीमात और पैगम्बर इस्लाम की हदीसों को और अहले बैत अतहार की रिवायतों को देखा जाए तो जितनी ताकीद सिले रहम के लिए है, दूसरे कामों के लिए नहीं है उतनी ताकीद। फरमाते हैं कि इन्ना आज़मल खैर सिलतुर रहम, सबसे बड़ी भलाई और खैर सिले रहम है। और अगर रिश्तेदार अज़ीज़ एक दूसरे से रिश्ता जोड़ के रहते हैं तो क्या कहना, बहुत से इसके फ़वाइद हैं। इंसान की रोज़ी और रिस्क में इजाफ़ा होता है, इंसान की उम्र में इजाफ़ा होता है, और इंसान को किसी किस्म की कोई तकलीफ़ रिश्ता जोड़ने से नहीं आती। लेकिन अगर इंसान रिश्ते को तोड़ता है तो इंसान की मौत भी करीब हो जाती है, इंसान की बरकतें भी रिस्क की ख़त्म हो जाती हैं। लिहाजा इंसान को रिश्तों को जोड़ के रखना चाहिए, सिले रहम करना चाहिए। अब सवाल यह है कि जो लोग रिश्तों को तोड़ते हैं, तो जो रिश्तों को जोड़ के नहीं रखते, तोड़ते हैं, क्या उनसे भी वैसे ही मिला जाए? तो हम सब नवासे रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सच्चे आशिक़ हैं। मौला फरमाते हैं कि इन्ना औसलन नास मन वसला मन क़तक,
سب سے بڑا صلہ رحم کرنے والا، رشتوں کو جوڑنے والا وہ ہے کہ جو اس سے رشتے کو جوڑے جو تم سے رشتے کو توڑے۔ اگر کوئی رشتے کو توڑ رہا ہے اور ہم اس سے رشتے کو جوڑ رہے ہیں تو یقیناً ہم سے بڑا پھر کوئی رشتے کو جوڑنے والا نہیں ہے۔ لہٰذا بار بار کہا جائے کہ ہم نہیں ملنا چاہتے، لیکن اگر رشتہ ہے، رشتہ دار ہیں تو ان سے ملنا چاہیے۔ دوسرے اعزاء اور رشتہ دار یہ کہتے ہیں کہ تم لوگ بے شرم ہو، تمہیں دھتکارا جا رہا ہے، بھگایا جا رہا ہے، پھر بھی ملنا چاہ رہے ہو۔ تو انسان کو اس جگہ پر بھی یہی کہنا چاہیے کہ جس چیز میں خداوند عالم نے عزت رکھی ہے، اپنے دل میں اس بات کو اتارنا چاہیے، یقین کرنا چاہیے اس بات پر۔ خداوند عالم نے رشتوں کو جوڑنے میں عزت رکھی ہے تو انسان ذلیل کیسے ہو سکتا ہے؟ للہ العزت و جمیعہ، تمام عزتیں خدا کے ہاتھ میں، وہ تعز من تشاء و تذل من تشاء، وہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جو چاہتا ہے وہ خود ذلیل ہوتا ہے۔ تو اس سے انسان کسی کو ذلیل نہیں کر سکتے۔ ممکن ہے کسی بنیاد پر عزیز رشتہ دار ایک دوسرے سے ملنا نہ چاہیں، لیکن اگر ایک انسان اس میں شروعات کر کے مل رہا ہے تو وہ وقت دور نہیں ہوتا کہ آپس میں مل جائیں۔ لہٰذا بہت بڑا ثواب ہے رشتوں کو جوڑنے میں۔ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ اماموں کے دور میں بھی جبکہ امام ہر مناظر سے واقف تھے، اس کے باوجود اماموں نے مجلسوں کے لیے اپنے اصحاب کو کہا کہ آپ مجلس امام حسین برپا کریں، آپ مجلس پڑھیں، حتیٰ کہ لوگ مجلس پڑھتے تھے اور امام اپنے اعزاء اقارب کے ساتھ بیٹھ کر اس کو سنا کرتے تھے۔ بے شک۔ لیکن اگر کوئی مجلس پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو اس کو یہ کہہ کر ٹال دیا جاتا ہے کہ آپ نے کہیں سے تعلیم حاصل نہیں کر کے آئے ہیں، آپ منبر پہ جانے کا کیا حق رکھتے ہیں، یہ کہہ کر اس کو روکا جاتا ہے۔ تو یہ کہاں تک صحیح ہے؟ جبکہ اماموں کے دور میں اماموں سے بڑھ کے بہترین مجلس اور کون پڑھ سکتا تھا؟ اس وقت بھی اماموں نے فضیلت دی اپنے اصحاب کو۔ تو یہاں پر آپ کیا کہیں گے؟ یقیناً مجلسیں خود خاص طور سے کربلا کو یاد کرنے کے لیے ہوتی ہیں، اور عام طور سے ذکر اہل بیت ہوتا ہے ان مجلسوں میں، جو اہل بیت کی تعلیمات ہیں اس کو پہنچانے کے لیے۔ اور آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ ایسے شاعر اور ایسے صحابی ہوتے تھے کہ جو امام کی خدمت میں آتے تھے اور امام ان سے کہتے تھے اور وہ مجلسوں کو خطاب کرتے تھے، کربلا کا ذکر کرتے تھے اور خود امام بھی حاضر رہتے تھے۔ تو اب یہ سوال آپ نے جو کہا کہ آج اگر کوئی مجلس پڑھنا چاہتا ہے اسے روک دیا جاتا ہے، دیکھیے وہ لوگ جو نبی وہ امام کے سامنے ہوتے تھے، جو بھی آتا تھا وہ خود صحابی ہوتے تھے۔ امام پہچانتے تھے کہ اس کے اندر کتنی صلاحیت ہے، یہ کیا کہے گا اور یہ کیا پڑھے گا۔ ایک دوسرے یہ کہ جو امام کے سامنے پڑھ رہا ہے، خود امام اگر اس نے کوئی غلط بات کہی بھی تو امام اصلاح کر دیں گے۔ آج کے دور میں اگر یہ کہا جائے، بہرحال کسی کی بے عزتی کرنا، توہین کرنا یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ اور اگر کوئی مجلس پڑھنے کے لیے آ رہا ہے اور نہیں معلوم ہے اس کے بارے میں تو معلوم کرنا چاہیے۔ اگر واقعاً دینی تعلیم سے اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے، سروکار نہیں ہے، اور وہ خود باتیں ایسی کہنے جا رہا ہے جس کو خود نہیں سمجھا ہے، تو احتیاط کرنا چاہیے۔ ایسے لوگوں کے سامنے، جو ایسے لوگوں کو منبر پہ جانے سے خود احتیاط کرنا چاہیے کہ کوئی یہ دنیا حاصل کرنے کی چیز نہیں ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے، منبر ایک ایسی جگہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان خود بھی اور دوسروں کو بھی خدا سے قریب کرتا ہے، اہل بیت کی بارگاہ میں لے جاتا ہے۔ لہٰذا ایسی جگہوں پر جانے سے خود انسان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اب آج کل معیار یہی ہے ہمارے لیے کہ اگر کسی نے کسی مدرسے میں، کسی حوزہ علمیہ میں، کسی جگہ پر تعلیم حاصل کی ہے تو انسان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ انسان پڑھا لکھا ہے۔ لیکن ایک انسان اگر یہ کہے کہ میں نے کہیں تعلیم حاصل نہیں کی، میں تو اپنے ماں کے پیٹ سے پڑھ کے آیا ہوں، میری ماں نے مجھے سب کچھ سکھایا ہے، تو بہرحال کم سے کم اگر ماں نے بھی سکھایا ہے تو جس آبادی کا رہنے والا ہے وہاں کے لوگ تو تصدیق کریں کہ یہ کس نے، ماں نے بھی اگر سکھایا ہے تو ماں اس قابل تھی یا نہیں، اس نے واقعاً دینی تعلیم کو، کیونکہ اہل بیت کی تعلیم کو ہمیں عام کرنا ہے، اور اہل بیت کی تعلیم کو ہم نے حاصل نہ کیا ہو اور اپنی باتوں کو آ کے ہم
ابھی آپ سوالات کر رہی ہیں اور ہم اپنے دل سے اپنی رائے سے جوابات دیں تو یہ قابل قبول نہیں ہے. کوئی دیکھنا بھی نہیں پسند کرے گا, جی کوئی اس کو پسند نہیں کرے گا. بہرحال آپ سوال لے کے آئی ہیں, ہم جواب دینا چاہ رہے ہیں کس کو, اسی امید کے ساتھ آپ جواب کو سن رہی ہیں کہ قرآن کی روشنی میں, حدیث کی روشنی میں, اہل بیت کی تعلیمات کی روشنی میں جواب ملنا چاہیے. تو ممبر ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات کو عام کرنے کی جگہ ہے. خود انسان کو احساس ذمہ داری ہونا چاہیے, اس کے بعد ممبر پہ آنا چاہیے. جی مولانا صاحب, ہم کئی سالوں سے مجلسیں کر رہے ہیں اور مجلسوں میں ہماری دعا یہی ہوتی ہے کہ خداوند عالم دشمنان اسلام جو ہے, دشمن اہل بیت ہے, ان کو نیست و نابود کر دے. تو کیا وجہ ہے کہ آج بھی دشمنان اسلام بہت ہی زور و شور سے ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور وہ نابود نہیں ہو رہے ہیں؟ کیا ہماری دعاؤں میں کچھ اثر نہیں ہے؟ دعاؤں میں اثر ہونا نہ ہونا ایک الگ بات ہے, اور ان کا موجود رہنا ایک الگ بات ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے وظیفے اور اپنی ذمہ داری پر عمل کریں. ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ جو اللہ و رسول کا دشمن ہے اس پر لعنت بھیجو, جی اس کے لیے بد دعا کرو. ہم دعا کرتے ہیں کہ جو بھی اللہ اور رسول کے دشمن ہیں وہ اس دنیا سے نابود ہو جائیں. لیکن یہ کہ ہماری دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں قبول ہوتی ہے, اس کے لیے ہمیں خود دیکھنا چاہیے, کیونکہ بہت سے مصلحتیں ایسی سامنے آ جاتی ہیں جس بنیاد پر انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی. ہم سوچ رہے ہیں کہ ہماری دعا مصلحت کے ساتھ ہے, لیکن خدا یہ دیکھ رہا ہے کہ مصلحت نہیں ہے, لہٰذا قبول نہیں ہو رہی ہے. اب یہ بد دعائیں کہ دشمنان اسلام نابود کیوں نہیں ہو جاتے, تو میں آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کروں کہ یہی سوال جس وقت ایران اور عراق کی جنگ ہو رہی تھی اور صدام, جو کہ سب کو معلوم ہے کہ ایک ظالم انسان تھا اور وہ ایران پر حملے کر رہا تھا, خود اپنی شیعہ اور سنی کسی کا فرق کیے بغیر اپنے شہریوں پر بھی وہ حملہ کر رہا تھا. فلوجہ میں اس نے بم گرائے جو شیمیائی یعنی کیمیائی بم, اور وہاں پر خود عراقی تھے, ان کو مار رہا تھا. تو اس وقت خمینی صاحب سے, امام خمینی سے لوگوں نے پوچھا کہ اتنے مومنین دنیا بھر میں بد دعا کر رہے ہیں کہ صدام نابود ہو جائے, الموت لصدام کا نعرہ لگا رہے ہیں, پھر بھی یہ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے جواب میں یہ فرمایا تھا کہ تم اپنی ذمہ داری پہ عمل کرو, جی خدا اپنی ذمہ داری پہ عمل کرے. خدا کیا سمجھتا ہے وہ خود عمل کرے گا. تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ ہمیشہ تمہیں اس کے اوپر لعنت بھیجنا ہے, اس کے لیے بد دعا کرنا ہے, کرتے رہو. اب یہ خدا جانتا ہے کہ کب اسے موت دے, کب اس دنیا سے نابود کرے. اور پھر ایک جملہ انہوں نے فرمایا, تم کیوں چاہتے ہو کہ اس کے عذاب میں کمی ہو جائے؟ اگر خدا یہی چاہتا ہے کہ وہ دنیا میں 2 4 10 سال اور زندگی گزارے اور وہ اسی طریقے سے اپنے آپ کو جہنم کا مستحق قرار دیتا رہے, عذاب میں اپنے کو مبتلا کرتا رہے, تو تم کیوں چاہتے ہو؟ تم اپنی ذمہ داری پہ عمل کرو. ہمارا کام ہے ہمیشہ دشمنوں کے خلاف, خاص طور سے جو اللہ اور رسول اور اہل بیت کے دشمن ہیں, ان کے لیے ہمیں بد دعائیں کرنا ہے. ہم کریں گے مجلسوں میں. قبول کرنا خدا کی ذمہ داری, وہ بہتر جانتا ہے کہ کب ہماری دعاؤں کو قبول کریں. مولانا صاحب, پہلے بہت کم مجلسیں ہوا کرتی تھی, لیکن جب مجلسوں میں لوگ شرکت کرتے تھے تو کچھ ایک مجلس کا اثر لے کے اٹھتے تھے. آج بہت ساری مجلسیں لوگ سنتے ہیں لیکن اثر سے خالی ہیں. تو کیا لوگوں پر واعظ و نصیحت کا اثر نہیں ہو رہا؟ اور دوسری بات یہ کہ وہ مسجدیں جو آج نہیں ہے ہمارے درمیان, اس کو لے کر مسلمانوں میں بہت زیادہ آج تک کے رونا رویا جا رہا ہے کہ فلاں مسجد ایسے, اور جو مسجد غیر آباد ہے اسے آباد کرنے کی فکر نہیں کرتے لوگ. تو یہ کہاں تک صحیح ہے؟ مجلسیں پہلے کم ہوتی تھیں, آج زیادہ ہوتی ہیں, اثر نہیں ہوتا. یقیناً پہلے مجلسیں کم ہوتی تھیں, لوگ کم تھے. مجلسیں کم ہوتی تھیں, لوگ خلوص کے ساتھ, نیت کی پاکیزگی کے ساتھ, طہارت کے ساتھ فرش پر جاتے تھے اور باتوں کو سنتے تھے اور اس کو عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے, لہٰذا اثر ہوتا تھا. آج میں نے عرض کیا کہ لائف اسٹائل سب چینج ہو گیا ہے, تو اب اس میں جب اتنی تبدیلی آ چکی ہے
اس تبدیلی میں مجلسیں زیادہ ہو گئی ہیں، لیکن ان مجلسوں میں دکھاوا بہت آ گیا ہے اور لوگوں کو خوش کرنے کی کوششیں زیادہ کی جانے لگی ہیں۔ پہلے جو بھی مجلس ہوتی تھی اس میں اکثریت صرف اور صرف اہل بیت کو خوش کرنے کا قصد کرتے تھے۔ آج ہم اپنے آپ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اگر زیادہ مجمع ہو جائے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، اگر زیادہ مجلسوں میں واہ واہ ہو جائے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، اگر ہمارے تبرک اور حصے کا چرچا ہو جائے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ تو جب یہ چیزیں آ گئیں کہ ہم خود خوش ہونا چاہ رہے ہیں تو مجلسوں کا اثر بھی کم ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ اثر نہیں ہے، جی کم ہو گیا ہے، لیکن ساتھ میں اس بات کا بھی اعتراف اور حقیقت پہ سے ہمیں گریز نہیں کرنا چاہیے کہ اثر کم ہونے کے باوجود بھی آج بھی قوم میں جو بیداری ہے، قوم میں جو دینداری ہے، وہ ان مجلسوں کی وجہ سے ہی ہے۔ جی زیادہ ہونا کم ہونا الگ چیز ہے، کیفیت اور اس کی کوالٹی میں ایک فرق آیا ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ لہذا کوشش یہی کرنا چاہیے، جیسے آپ نے ممبر کے بارے میں کہا کہ ممبر پہ احساس ذمہ داری سے جانا چاہیے، ویسے ہی فرش عزا بچھانے والوں کو بھی اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے۔ جی اور میں اس ایک موقع کے پلیٹ فارم سے، کیونکہ زیادہ تر سننے والے اس کے جوان لوگ ہیں، میں ان تمام جوانوں سے کہوں گا کہ فرش عزا بچھائیے، لیکن اپنے کو خوش کرنے کے لیے نہیں، اپنے اطراف آس پاس والوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں، بلکہ خود اس شہزادی زہرا کو خوش کیجئے جس کے بیٹے کی فرش عزا بچھاتے ہیں۔ جی اگر یہ نیت ہو جائے تو یقیناً ہماری مجلسوں کی تاثیر ہوگی۔ اور اثر نہ ہونے کی ایک اور خاص وجہ یہ ہے کہ انسان آج غذاؤں میں اپنے پاکیزگی کا، کھانے میں اپنے پاکیزگی کا خیال نہیں رکھ پا رہا ہے، اس کی وجہ سے اثر نہیں ہوتا۔ اگر انسان نجاست میں ڈوبا ہو تو بڑے سے بڑا امام اور معصوم بھی اگر کسی بات کو کہہ رہا ہے تو انسان پر اثر نہیں ہوتا، اور تاریخ اس بات سے گواہ ہے۔ ہاں، اگلا سوال میرا یہی ہے کہ من و سلوہ کیا ہے؟ اس دور میں غذا کی فراوانی بہت ہے، یہاں تک کہ لوگ اچھی غذائیں کھا رہے ہیں، اچھی غذائیں کھانے کے بعد بھی وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہاں ہمارا تو اب بریانی کھا کھا کے دل خوب گیا ہے، کاش کہ یہاں پر یہ ہوتا یا وہ ہوتا۔ یہاں تک کہ امام حسین کی نظر بھی وہ جب وہ کھاتے ہیں تو اس میں بھی نقص نکالنے کی کوشش کرتے کہ ہاں اگر اس میں یہ چیز ہو جاتی تو بہت اچھا ہوتا۔ تو یہ کفران نعمت نہیں ہے؟ اللہ کی نعمتوں کو کم سمجھنا بہرحال ایک قسم کا یہ کفران نعمت ہے۔ جی من و سلوہ یہ اس زمانے میں بنی اسرائیل پر نازل ہوا، اور یقیناً من و سلوہ کی جو تفسیر مختلف روایتوں میں بیان کی گئی ہے الگ الگ طریقے سے، بہت تفصیلی بات ہے۔ مولانا صاحب مختصر یہ کہ یہ جو من و سلوہ جو ہے جی تو کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ تبرک امام حسین یہ من و سلوہ سے ہمارے لیے کم نہیں ہے۔ یقیناً من و سلوہ جو حقیقت میں ہے وہ کچھ بھی ہو، اس کی تفسیر جو بھی ہو، لیکن یہ معلوم ہے کہ وہ ایک جنتی کھانا ہے، جی جنت سے آیا ہوا کھانا جو خداوند عالم نے بھیجا تھا۔ تو اب دنیا کے سارے کھانے اپنی جگہ پر ہیں، لیکن جو فرش حسین اور عزائے حسین کے لیے جو غذا جو کھانا آ گیا وہ یقیناً وہ کسی بہشتی کھانے سے کم نہیں ہے، چاہے وہ ہمارے ہاتھوں ہی کا بنا ہوا کیوں نہ ہو۔ جی کیونکہ وہ شہزادی کی خدمت میں، اہل بیت کی خدمت میں جب ہدیہ کیا گیا، نظر کیا گیا، اس کو بھیج دیا گیا، تو وہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت بن جاتی ہے۔ آج نعمتوں کی فراوانی ہے اور اسی وجہ سے انسان طرح طرح کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے، اور اس کے باوجود بھی وہ ایسا ہو جاتا اور یہ ہو جاتا، اس طریقے کی باتیں کرتا ہے۔ یہ بالکل اسی زمانے کا حال ہے کہ بنی اسرائیل کو جو خدا نے بہت سی نعمتیں دی تھیں تو اس میں طرح طرح کی نعمتیں، ہری ہری چیزیں، سبزیاں، نئی نئی چیزیں خداوند عالم نے دیا تھا۔ یہ ساری چیزوں کو وہ قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھ پائے، انہوں نے ناقدری کیا، وہ نعمتیں ان سے چھن گئیں۔ آج ہم یہ سوچ رہے ہیں، بہت بڑے اپنے اعتبار سے اس خیال میں ہیں کہ ہمارے نعمتیں تو ہمارے پاس موجود ہیں، خدا نے ہمیں دولت دیا ہے، پیسہ دیا ہے، اور یہ نعمتیں نہیں چھنیں گی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر انسان نعمتوں کی قدر نہ کرے یا اس کو ضائع کرے، برباد کرے، مثال کے طور پر
गेहूं है, अगर रोटी और आटे और तरह तरह के जो उसके ब्रेड और पाव बन रहे हैं ये ज़ाया किया जाए, बर्बाद किया जाए, तो खुदा अपनी नेमतों को ज़ाया होते बर्बाद होते नहीं देख सकता कि उसको बर्बाद किया जाए। कहत आ जाएगा, इंसान बर्बाद हो जाएगा, लेकिन इंसान इन चीज़ों को नहीं समझता। ये खुदा के कुछ नेक बंदे हैं जिनकी वजह से अल्लाह की नेमतों का सिलसिला जारी है, और अगर ये सिलसिला ख़त्म हो जाए तो इंसान को फिर नेमत की कदर का एहसास होता है। जी, और उन नौहों का क्या जिनमें तज़किरा इमाम हुसैन कम अपनी फ़जीलतें ज़्यादा बयान हो रही हैं, तो ऐसे नौहे क्या पढ़ने चाहिए? अगर इंसान अपनी फजीलत बयान करे तो इंसान खुद है क्या कि अपनी फजीलत को बयान करे? नौहे में तज़किरा तो इमाम हुसैन का कम होता है, मैं ज़व्वार हुसैन हूँ, मैं इमाम हुसैन का ज़ाकिर हूँ, ऐसे ऐसे नौहे चल रहे हैं, तो ये कहाँ तक पढ़ना चाहिए? सही है ये तो अब वो जाहिर है कि इसको यहाँ पर ये हुक्म नहीं बयान किया जा सकता। हो सकता है कि कुछ नौहे ऐसे हों जिसमें इंसान अपने फजीलत को बयान करे, लेकिन जैसा आपने कहा मैं ज़व्वार हुसैन हूँ, तो जाहिर है कि हमें फ़ख्र है ज़ाहिर हुसैन, लेकिन उस पर मातम नहीं होना चाहिए ना मौलाना साहब? फजीलत की बात अगर है, अगर फजीलत है तो उस पर मातम नहीं होना चाहिए। दुआओं पर मातम होता है आजकल, दुआ पर मातम करना या मसाइब पर मातम करना चाहिए। दुआ में अगर कोई ऐसा है जुमला जो वाक़ईन इंसान को रुला रहा है तो उस पर मातम कर ले, अपने आप पे सीने पे हाथ मारे, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन फ़जीलत की बात जहाँ तक है, जो फ़ज़ाइल हैं अहले बैत के, अगर उसको हम पढ़ रहे हैं और उस पर मातम कर रहे हैं तो ये सही नहीं है, क्योंकि एक तरफ से खुश भी हो रहे हैं, हम वाह वाह भी कर रहे हैं और सीने पे हाथ भी मार रहे हैं। ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं होनी चाहिए। जब खुशी है तो गम नहीं, गम है तो खुशी नहीं। लिहाजा मातम से तअस्सुर जो होता है वो गम का ही होता है, कसीदों पे मातम नहीं होना चाहिए। और मस्जिद ज़रारा जो थी, जो तफ़रका था मोमिनीन के दरमियान, तो उसे ढाने का हुक्म हुआ, लेकिन हम आज मस्जिदों में मजलिसों में देखते हैं अक्सर मस्जिदों पर लिखा हुआ होता है कि ये सुन्नी मस्जिद है, ये शिया मस्जिद है। तो ये ऐसा डालना ज़रूरी है क्या? वो मस्जिदें जो तफ़रका फैला रही है उसके लिए आप क्या मैसेज देंगे? मस्जिद अल्लाह का घर है, और मस्जिद किसी की ज़ाती मिल्कियत नहीं होती, किसी कौम कबीले की नहीं होती। मस्जिद ज़रार इसीलिए तोड़ने का हुक्म आया, उसको ज़रार कहा इसीलिए गया क्योंकि उसके ज़रिए से मोमिनीन के दरमियान जो मुसलमान थे उस वक्त तफरीक़ा फैलाया जा रहा था, इसलिए उसको तोड़ने का हुक्म दिया गया, और नाम ही उसका तारीख़ में पड़ गया मस्जिद ज़रार। आजकल जो मस्जिदें हैं वो मस्जिद, उस पर ये लिखा जाना पहचान के लिए कि मसलन ये मस्जिद फ़लाँ नाम से जुड़ी हुई है, ये फ़लाँ नाम से जुड़ी है, इसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन उन मस्जिदों से इख्तिलाफ फैलाना, तफरीक़े की बातें करना, ये बिल्कुल यानी एक मसलक का शख्स है, अगर वो नमाज का वक्त होता है तो अगर सामने उसके दूसरी मस्जिद होती है तो वो उसमें जा नहीं सकता, उसे ये कहकर रोका जाता है कि आप हम्बली है, ये है दूसरे मसलक की मस्जिद है। आप ऐसी बात नहीं है, ये प्रोपेगंडा ज़्यादा है, और ज़मीन पे जब आप जाइए तो वाक़ईयत कम है। हम लोग तो ख़ुद जहाँ भी जिस मस्जिद में जाते हैं नमाज़ पढ़ते हैं, कोई नहीं रोकता। मुमकिन है जहन में किसी के ख्याल आए, लेकिन कोई नहीं रोकता। और ये प्रोपेगंडे की दुनिया तक दुश्मनों की तरफ से ज़्यादा फैलाया गया है, वरना जिस मस्जिद में जो भी मुसलमान जाता है नमाज अदा कर सकता है, ऐसा है नहीं। कहा हो सकता है कि कहा बहुत कुछ जाए, लेकिन मैदान अमल में अजान हो रही है, आदमी जिस मस्जिद में चला जाए वज़ू करके नमाज़ पढ़ सकता है। और यकीनन ऐसी बातों से ना अल्लाह खुश होता है ना रसूल खुश होते हैं। रसूल और खुदा को खुश करने के लिए इंसान को कोशिश करना चाहिए कि इन बातों से परहेज़ करें। क्योंकि मैं बच्चों को कुरान तालीम सिखाती हूँ, तो कायदा बगदादिया भी उससे भी मैं कुछ सिखाती हूँ। तो उसमें एक सिफ़त ईमान मुफस्सल करके एक दर्स का वो आता है, उसमें लिखा है कि सिफ़त ईमान मुफस्सल में है कि आमन तो बिल्लाह व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही। उसके आगे आयत ये कहती है कि वो शर्र ही व खैर ही अल्लाह की तरफ निस्बत दी गई है। तो ये कहाँ तक सही है? क्या अल्लाह की तरफ से शर भी हो सकता है? देखिए, ईमान मुफस्सल के लिए ये दुआ कायदे बगदादी में है, और
عالم اسلام میں دو اہم فرقے ہیں، ایک مکتب اہل بیت ہے، دوسرا مکتب خلفاء ہے۔ مکتب اہل بیت میں یہ دعا نہیں ہے، جی اور دوسرے مسلمانوں کے درمیان یہ دعا ہے، اور اہل بیت کی تعلیمات میں اس قسم کی دعا نہیں ہے۔ خداوند عالم نے کسی بھی چیز کو شر نہیں بنایا ہے کہ ہم ایمان لے آئے اس کے خیر پر بھی شر بھی، جو کچھ ہے خداوند عالم کی جانب سے سراسر خیر ہے، بھلائی ہے، شر نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ پھر یہ شر کا لفظ کہاں سے آیا، شر کی نسبت کہاں سے آئی؟ خدا کی طرف نہیں۔ خداوند عالم نے کوئی شر پیدا نہیں کیا ہے، جو چیز ہے ہر چیز اپنے آپ میں خیر ہے۔ اگر انسان کو کوئی سانپ کاٹ لیتا ہے تو سانپ کا کاٹنا، اس کا زہر کا پھیلنا ممکن ہے انسان کے لیے شر ہو، برائی ہو، لیکن اگر اسی سانپ کو انسان نہ چھیڑتا تو وہ سانپ اس کے منہ میں جو زہر پایا جاتا ہے وہ خود اس کے لیے خیر ہے، اس کی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ تو انسان یہ کیوں سوچ رہا ہے؟ انسان نے کسی کی زندگی میں رکھنا ڈالا، اس سانپ کو پریشان کیا، اس نے کاٹ لیا۔ اسی طریقے سے ہر چیز دنیا میں جو کچھ پائی جاتی ہے، انسان کا علم محدود ہے، ایک دائرے میں ہے۔ کیوں؟ ہے ہی نہیں انسان کے پاس تمام علم۔ خود قرآن مجید میں سورہ اسراء کی آیت ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں تو ایک تھوڑا سا علم دیا گیا، مختصر علم ہے تمہارے پاس، اس سے زیادہ علم ہے ہی نہیں۔ تو انسان کہاں سے ساری باتوں کی حقیقتوں کو جان سکتا ہے؟ معلوم ہی نہیں ہے جب کون سی چیز انسان کے لیے شر ہے، کون سی چیز انسان کے لیے خیر ہے۔ انسان اسرار و رموز کو نہیں جان سکتا کہ کس چیز میں کیا راز پوشیدہ ہے اور کیا خیر ہے۔ اس کا جواب کیا قرآن مجید میں بھی موجود ہے کہ اللہ کی طرف سے شر نہیں ہے کوئی؟ نہیں، خود خداوند عالم کہہ رہا ہے قرآن مجید کی آیت سورہ بقرہ کی 216 نمبر آیت میں، عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، بہت سی چیزیں ہیں جس کو تم شر سمجھ رہے ہو۔ عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، جس سے تمہیں کراہت ہو رہی ہے، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے خیر ہے۔ خداوند عالم نے کوئی چیز شر نہیں بیان کیا۔ انسان اپنے اعمال کی تاثیر کو نہیں جان پاتا، جو کچھ کرتا ہے، کیونکہ اب جو اسے معلوم نہیں ہے کہ ہمارے عمل کا نتیجہ کیا ہوگا، ہمارے کام کا نتیجہ کیا ہوگا، کہ خود انسان کا عمل ایسا ہے کہ جس کے نتیجے میں شر، بلا یہ سامنے آئے گی، تو اب انسان نہ سمجھتے ہوئے، کیونکہ اسے معلوم نہیں ہے دلیل کیا ہے، کیوں ہو رہا ہے ایسا، تو اب یہ سوچتا ہے کہ خداوند عالم نے اس برائی میں ڈال دیا، اس مصیبت میں ڈال دیا، اور اس کے نتیجے کو، خود کے کیے ہوئے کام کے نتیجے کو خدا کی طرف نسبت دیتا ہے۔ لہذا آپ دیکھیں کہ خود سورہ روم کی 41ویں آیت میں ارشاد ہوا ہوتا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بحر میں، بر میں یعنی خشکی میں، دریا میں فساد پیدا ہو گیا، کس اعتبار سے؟ جو لوگوں نے کیا اس کی وجہ سے، بما کسبت ایدی الناس۔ یا سورہ شورا کی 3 نمبر میں آیت میں ارشاد ہوتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو کچھ مصیبتیں تم تک پہنچ رہی ہیں یہ سب تم نے خود کیا ہے، یعنی اپنے کیے ہوئے غلط کاموں کے نتیجے میں ان مصیبت و بلا میں انسان پھنس رہا ہے۔ شر ہے نہیں کچھ۔ اگر انسان کے اوپر کوئی بلا مصیبت آ جاتی ہے تو وہ امتحان کے مرحلے میں ہو سکتا ہے، کیونکہ جو بیان کیا گیا ہے انسان کی صلاحیتیں، انسان کے اندر کتنی استعداد ہے، کتنی کیپیسٹی ہے، وہ کتنا پھول سکتا ہے، پھل سکتا ہے، بڑھ سکتا ہے، یہ اس وقت تک پتہ نہیں چلتا جب تک کہ انسان کے اوپر کوئی مصیبت نہ آ جائے۔ لہٰذا کچھ مصیبت و پریشانی میں یوں پڑتا ہے۔ اور خود خداوند عالم نے قرآن مجید میں سورہ انبیاء میں 35 نمبر آیت میں ہے کہ شر اور خیر کے ذریعے خدا انسانوں کا امتحان لیتا ہے۔ نبلوکم بالشر والخیر فتنۃ، شر اور خیر کے ذریعے سے آزمائش ہو رہی ہے۔ اور جو مصیبتوں میں انسان گھرتا ہے، بعض وقت جب نعمتوں کو نہیں پہچانتا، قدر نہیں کرتا، تو نعمت چھنتی ہے تو انسان پریشانیوں میں پڑتا ہے۔ میں نے ابھی عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ جب اللہ کی نعمتوں کی بربادی ہوتی ہے تو اللہ ان نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ تو جب نعمتیں چھنتی تو انسان سمجھتا ہے کہ یہ شر ہے، یہ برائی ہے، یہ بلا ہے، مصیبت ہے۔ انسان یہ بھول جاتا ہے کہ خود اس نے کیا کیا۔
لہٰذا خداوند عالم نے کسی چیز کو شر نہیں بنایا ہے. جو کچھ ہے، مثال کے طور پر بارش سراسر نعمت ہے، سراسر رحمت ہے انسان کے لیے. ایک پورے شہر میں سوکھا پڑا ہوا وہاں بارش ہو جائے، اور وہ بھی 2-4 قطرے نہیں بلکہ موسلا دھار بارش ہو جائے، تو سارے شہر کے لوگ تو اس بارش سے خوش ہو جائیں گے. اب اگر ذاتی طور پر کسی 1-2 آدمی کا گھر اس بارش میں بہہ گیا، ٹوٹ گیا، تو اب انسان یہ کہے کہ یہ تو شر تھا. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. کچھ لوگوں کے لیے کچھ باتیں شر ہوں، بلا ہو، لیکن جب سب کو دیکھے گا، معاشرے میں پورے معاشرے اور پوری قوم کو دیکھے گا، تو وہ چیز شر نہیں ہو سکتی، بلا نہیں ہو سکتی. اور یہ جو خدا نے جو وعدہ لیا ہے کہ کسی انسان کا ناحق خون نہیں بہائیں گے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ISIS مسلمان پرچم لیے ہوئے، جن کے پرچم کے اوپر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے، اس کے باوجود وہ خود قتل و غارت گیری کر رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ عام آدمی اس کو سمجھ نہیں پاتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے مسلمان ہی ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. صحیح ہے، آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اور مسلمانوں کے نام پر اور اسلام کی تعلیمات کے نام پر اس طریقے سے کیا جا رہا ہے، اور اس کے اوپر بہت گفتگو ہو رہی ہے. اور آج کی دنیا میں چیز پوشیدہ نہیں ہے. اس سوال کو یہ ایک مذاق ہے، اور مذاق کی ہی حیثیت سے جواب ہی دے رہا ہوں کہ واٹس ایپ پہ مجھے کسی بچے نے دکھایا کہ ایک میسیج آیا تھا کہ 2 ہندو میاں بیوی کو کچھ داعش ISIS والوں نے پکڑ لیا، اور ان سے کہا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم مسلمان ہیں. تو کہا قرآن سنا. انہوں نے گیتا کے شعر پڑھ کے کچھ سنا دیا. اب وہ چلے گئے. پھر تو بیوی نے اس کی پوچھا کہ تم نے تو گیتا پڑھا اور وہ قرآن کہہ رہے تھے، اگر وہ سمجھ جاتے تو کیا کرتے؟ کہا یہی بات تم نہیں سمجھی، اگر وہ سمجھتے کہ قرآن کیا ہے تو وہ یہ کام نہ کرتے. تو معلوم ہے حقیقت میں کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پرچم پہ لکھ کے قتل و غارت کر رہے ہیں، یہ سب صرف ایک سازش ہے اسلام کو بدنام کرنے کی اور برا پیغام دینے کی. خود جو لوگ میڈیا کی دنیا میں اس چیز کو بہت اچھی طریقے سے جان چکے ہوں گے کہ کس طریقے سے داعش والے سر کاٹتے ہیں، کسی ایک کا بھی سر کاٹا نہیں گیا ہے. باقاعدہ دکھایا گیا کہ کس طریقے سے وہ ویڈیو بناتے ہیں، جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں صرف اسلام کو بدنام کرنے کے لیے. یہ سب اسلامی دشمن طاقتیں جو ہیں، خاص طور سے جو یہودی ہیں اس وقت دنیا میں، جو صہیونزم کہلاتے ہیں، جو امریکہ اور اسرائیل کے ساتھی ہیں، اور ان کے ساتھ کچھ مسلمان بھی دھوکے میں آ کے ملے ہوئے ہیں، یہ ان کی سازشوں کا نتیجہ ہے. خدا واقعاً ہم سب کو حقیقی اسلام، سچا اسلام اور سچا قرآن سمجھنے کی توفیق دے اور ان بلاؤں سے محفوظ رکھے. مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے بہت اچھے طریقے سے جواب دیے، اور شاید کہ میرے ناظرین بھی میرے سوالات سے مطمئن ہوں گی اور آپ کے جواب سے بھی. انشاءاللہ ہم بھی خدا سے دعا کرتے ہیں کہ آپ قرآن کی تعلیمات دیتی ہیں، خدا آپ کو اور کامیابیاں دیں، اور جس طریقے سے جو سوالات آپ نے پوچھا ہے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں جو میرے اندر توانائی تھی جواب دیا ہے، انشاءاللہ لوگوں تک اس کا فائدہ پہنچے، اور حقیقت میں ہم سب کو عمل کی توفیق خداوند عالم عطا فرمائے. تو جی ہاں ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے یہاں پہ سوال پوچھا جا رہا تھا. اب پوچھنے کا موقع ہے کہ جو امید کے ساتھ یہاں پر سسٹر آئی تھیں وہ جواب سے مطمئن ہوئی ہیں یا نہیں. سسٹر سب سے پہلے تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو مولانا صاحب نے جواب دیے کیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ بے شک. چلیے بہت بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ کو بھی بہت بہت شکریہ. تو یہ جو ایک موقع کی ٹرافی ہے جو کنٹیسٹنٹ اس میں آتے ہیں، جو پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، ان کو دیا جاتا ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ اپنے ہاتھوں سے سسٹر کو دیں. خدا مبارک کرے اور ایسے ہی کامیابیاں آپ کو ملتی رہیں انشاءاللہ. چلیے سسٹر، آپ کو بہت بہت مبارک ہو. چینل ون کی ٹیم آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہے کہ آپ بہترین سوالوں کے ساتھ یہاں پر آئیں، اور امید کرتے ہیں کہ ہمارے ناظرین بھی جو ہے مطمئن ہوئے ہوں گے. تو جاتے جاتے پروگرام میں ایک موقع کے بارے میں آپ ناظرین سے کیا کہنا چاہیں گے؟ میں ناظرین سے یہی کہوں گی کہ بہترین پلیٹ فارم ہے، یہاں پر آنے کے بعد ہمارے ڈاؤٹس جو ہے وہ سب کلیئر ہو جاتے ہیں، اور کسی کے دل میں اگر کوئی ایسے سوالات ہیں
तो बिला झिझक इस प्रोग्राम के ज़रिए वो हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर आने का मकसद ये नहीं है कि सिर्फ हम किस कास्ट से रहें, बहुत सारे लोग ऐसे भी आए हैं जो हमारे मसलक के नहीं थे, लेकिन वो भी यहाँ से इत्मीनान होके गए हैं, लिहाजा आप भी आ सकते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना कि सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए है, बल्कि ये कहा जाए कि मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी है, तो पूरी इंसानियत के लिए है और यहाँ पे हर कोई आ सकता है। मौलाना साहब, जाते जाते आप क्या कहना चाहेंगे प्रोग्राम के बारे में, खासकर लोगों से कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे हर कोई आ सकता है? हम यही कहना चाहेंगे कि ये एक बहता हुआ दरिया है, एक समंदर है इल्म का, इससे फ़ायदा उठाएं और अपने दिलों में अपने सवालात और अपने ख्वाहिशात को न रखें, बल्कि पेश करें, सामने आएँ, अपने सवालात को इस प्रोग्राम में भेजें और ये जो खुदा की तरफ से एक नेमत हमको मिल रही है इससे फ़ायदा उठाएं और इसके ज़रिए से अपनी दुनिया की मालूमात में भी इजाफ़ा करें और इंशाअल्लाह इसके ज़रिए से अपनी आक़िबत और आखिरत को भी संवारें। जी मौलाना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सिस्टर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप काफ़ी दूर से हमारे प्रोग्राम में एक मौका में आई थी। तो जी हाँ नाज़रीन, आपने देखा हमारे प्रोग्राम एक मौका में पुणे से तशरीफ़ लाई बीबी ज़हरा, जो बेहतरीन तरीके से सवालात भी पूछ रही थी और वो जवाब से मुतमईन भी हुई। अगर नाज़रीन आप भी चाहते हैं एक मौका को सुनहरा बनाना, यानी अपनी ज़िंदगी में एक याददाश्त कायम रखना, और आपके अंदर भी उठ रहे हैं वो सवाल और वो आप पूछना चाहते हैं, तो यकीनन उसको आप अपने तक ही महदूद नहीं रखिए, बल्कि वो सवाल को हमें लिख भेजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है emwin786@gmail.com। तो जी हाँ नाज़रीन, ज़्यादा मालूमात के लिए आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9619667578। दीन और आखिरत की ज़्यादा मालूमात के लिए लगातार देखते रहिए चैनल विन। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।